توجہ فرما رہے ہو؟ جب بھی ہم اللہ کا کلام پڑھیں تو یہ ہمارے ذہنوں میں ہونا چاہیے کہ جس کا کلام ہم پڑھ رہے ہیں اس سے بڑا اس کائنات میں عالم کوئی نہیں، بے شک اس سے زیادہ بہتر اس کائنات میں بیان کوئی نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ ہر معاملے میں کامل ہے۔ بے شک وہ کوئی کام بھی جب کرتا ہے تو اس طرح سے کرتا ہے کہ اس کی طرح کا کام، اس کی برابری کا کام، اس جیسا کام کوئی نہیں کر سکتا۔ بے شک توجہ فرما رہے ہیں؟ بسم اللہ۔ اب یہ ذات ہمیں اپنے قرآن کا تعارف کروا رہا ہے۔ یہ میں آپ مومنین کی خدمت میں اور دیگر جگہوں پر بھی قرآن مجید کی بات کیوں کرتا ہوں زیادہ؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی نے ہماری نجات کی جو ضمانت دی ہے وہ اس بات پر دی ہے کہ تم اس وقت تک گمراہ نہیں ہوگے جب تک دو چیزوں کے دامن مضبوطی سے تھام نہ لو۔ بے شک تھام لو گے گمراہ نہیں ہوگے، جب تک تھامے رکھو گے گمراہ نہیں ہوگے۔ اور وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ قرآن ہے اور اہل بیت ہے۔ اور میں بغیر تکلف کے مومنین کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ اگرچہ ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جس کو اللہ کے نبی کی اس حدیث کا پتہ نہ ہو، علم نہ ہو، لیکن اس کے باوجود ہماری اکثریت، بلکہ بھاری اکثریت قرآن مجید سے بہت دور ہے۔ اس میں سب قصوروار ہیں، جن کے ذمے بتانا تھا وہ بھی قصوروار ہیں، اور جن کو بتایا جانا تھا وہ بھی قصوروار ہیں۔ مثلا جب کسی بھی عالم یا ذاکر کے منہ سے ہم حدیث ثقلین سنتے تو ہمارے منہ سے نعرہ لگتا ہے، وہ اس طرح بیان کی جاتی ہے کہ جب اینڈ ہوتا ہے تو ہم نعرہ لگاتے ہیں، کہتے ہیں واہ۔ کیوں نعرہ لگاتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم یہ نتیجہ لے رہے ہوتے ہیں کہ دوسرے گمراہ ہیں، ہم ہدایت پر ہیں، لیکن ہماری عقلیں اس طرف توجہ نہیں کرتی کہ حدیث ثقلین نے صرف اہل بیت کا تو نہیں کہا، حدیث ثقلین نے تو قرآن اور اہل بیت دونوں پر تاکید کی ہے۔ تو پھر نعرہ تو وہ لگائے، خوش تو وہ ہو کہ جس نے قرآن کا دامن بھی مضبوطی سے تھاما ہو اور اہل بیت نبی کا دامن بھی مضبوطی سے تھاما ہو۔ خوش تو اس کو ہونا چاہیے۔ تو اس لیے وہ چیز کہ جو کم دکھائی دیتی ہے ہماری محفلوں میں، ہم نے اپنی توفیق کے مطابق اللہ کی دی ہوئی توفیق سے کوشش کی کہ توجہ کروائی جائے اس چیز کی طرف بھی کہ جو تقریباً ہم کہہ سکتے ہیں کہ فراموش کر دی گئی، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ وہاں سے ہمارا لینا دینا کوئی نہیں۔ آپ کی خدمت میں عرض کروں، ثقلین یعنی قرآن اور اہل بیت، یہ دو اہم ترین چیزیں تھی اللہ کے نبی جو ہمیں دے کر گئے، اپنی امت کو دے کر گئے۔ لیکن اس امت کے مجموعی طور پر اگر ان دونوں کے ساتھ رویے کو دیکھا جائے تو امت نے مجموعی طور پر ان دونوں پہ ظلم کیا۔ حالانکہ امت کو کہا گیا تھا ان دونوں کو آگے آگے رکھنا، ان دونوں کو اپنا
امام قرار دینا، ان سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرنا، انہیں کوئی بات سمجھانے کی کوشش نہ کرنا، نہ ان سے آگے بڑھنا نہ ان سے پیچھے رہ جانا، ان کے ساتھ رہنا۔ لیکن جس زمانے میں اہل بیت رسول لوگوں کے درمیان زندگیاں گزار رہے تھے، برا سلوک کیا امت نے اہل بیت کے ساتھ۔ آج اہل بیت رسول ہمارے زمانے میں ہمارے درمیان زندگیاں نہیں گزار رہے، لیکن قرآن ہمارے درمیان موجود ہے۔ اگر آپ جا کے قرآن سے سوال کرو کہ ان لوگوں کے رویے سے خوش ہو، تو اللہ کی قسم قرآن شکایت کرے گا، میں ان سے ناراض ہوں۔ کیوں ناراض ہوں؟ اس لیے کہ جس کام کے لیے میرے خالق نے، میرے اللہ نے مجھے نازل کیا تھا، جس مقصد کے لیے، جس کام کے لیے، یہ امت وہ کام میرے سے نہیں لیتی، اور تویز ڈنڈے تھے، استخارے تھے، قسمہ بہت اٹھاتی قرآن۔ کبھی ہم نے غور کیا؟ بالکل۔ اہل بیت کے ساتھ ظلم، قرآن کے ساتھ ظلم۔ لیکن جس بھی مسلک والے سے پوچھو، سب سے بڑا جنت کا ٹھیکیدار وہی ملے گا، ماشاءاللہ، کہے گا ہم تو پکے جنتی ہیں۔ اب ذرا دیکھیے، یہ سورہ صاد کی آیت نمبر 29، اللہ کس طرح سے تعارف کروا، خود اس تعارف میں ہم سے تقاضا ہے۔ تعارف کروانا، جب اللہ جن الفاظ میں تعارف کروا رہے ہیں، وہ تعارف ہی ہم سے تقاضا کر رہا ہے۔ توجہ کیجئے گا، میں پچھلے سال، گزشتہ سال بھی یہاں پر آیا تھا، مجھے نہیں پتا کہ سننے والوں میں سے کتنے ہوں گے جنہوں نے اس تقریر کے بعد تھوڑی بہت قرآن سے دوستی کرنے کی کوشش کی۔ جس نے قرآن سے یہاں دوستی نہ کی، قرآن بھی وہاں اس سے دوستی نہیں کرے گا، اور جس سے قرآن نے وہاں دوستی نہ کی، میرے مولا کا فرمان ہے، نہج البلاغہ میں لکھا ہوا ہے، اصول کافی میں لکھا ہوا ہے، جس کی قرآن سفارش کرے گا اللہ قبول کرے گا، جس کی قرآن شکایت کرے گا اللہ قبول کرے گا۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ قرآن وہ کتاب ہے، قرآن وہ کتاب ہے جو اسوہ رسول ہے، ہمارا وہ اصول ہے، علی کا طرز زندگی منافقت کی موت ہے، نعرہ حیدری، راضی عمر علماء حقہ بلندتر سالوہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ بات میں کر رہا ہوں، یہ میں اس لیے نہیں کر رہا کہ آپ سمجھے یہاں سن کے ثواب لے کے اٹھ کے چلے جائیں، یہ میں اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ میں اس فرش عزا کو اس کائنات کی عظیم ترین درسگاہ سمجھتا ہوں۔ بے شک، سبحان اللہ۔ اور یہاں پر آنے والے کی نیت کیا ہونی چاہیے؟ یہ نیت نہیں ہونی چاہیے کہ میں وہاں جا رہا ہوں، وہاں بیٹھنے سے بڑا ثواب ملتا ہے، بلکہ نیت یہ ہونی چاہیے میں وہاں جا رہا ہوں سیکھنے کے لیے، تاکہ باہر آ کر جو زندگی گزاروں وہ ان باتوں کے مطابق ہو جو مجھے قرآن سے پتہ چلے، جو مجھے اہل بیت سے پتہ چلے۔ سبحان اللہ۔ یہ مقصد ہے فرش عزا۔ تو آیت کریمہ سنیے، فرمایا کتاب انزلناہ الیک، خطاب اللہ کا اپنے رسول سے، لیکن پیغام سب کے لیے۔ ابھی خود ہی آپ دیکھ لیں، فرمایا اے رسول یہ ایک ایسی کتاب ہے، یہ ایک ایسی کتاب ہے انزلناہ الیک، جسے ہم نے نازل کیا ہے آپ کی طرف، بے شک، مبارک، برکتوں والی،
اس کتاب میں برکتیں اللہ نے اسے برکتوں سے بھر دی. مبارک کسے کہتے ہیں؟ بابرکت چیز. ہم کس طرح برکت لیتے ہیں اور آیت کریمہ کیا بتا رہی ہے، ذرا فرق دیکھیے. ہم برکت قرآن سے کیسے لیتے ہیں؟ کسی کام پہ جانا ہو تو نیچے سے گزر کے جا رہے ہیں. کس لیے؟ تاکہ برکت ہو. قرآن مجید کو بوسہ دے کر برکت لیتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ قرآن کا تمیز کوئی خاص آیات کا بنا کے ادھر ڈال لیتے ہیں بازو پر یا گلے میں. کس لیے جی؟ برکت ہو. گاڑی میں میں نے کبھی دیکھا، گاڑیوں میں بسوں میں جناب وہ جو شیشہ لگا ہوتا ہے، بیک ویو مرر جسے کہتے ہیں، اس کے ساتھ بڑا سوڑا سا چھوٹا سا قرآن لٹکا ہوتا ہے. وہ ہوتا ہے اتنا چھوٹا ہے کہ وہ بنایا اس لیے جاتا ہے کہ اس کو پڑھے کوئی. ٹھیک ہے، صرف برکت کی. ٹھیک ہے. اور کچھ تو اتنے شعر ہوتے ہیں کہ برکت کے لیے قرآن لٹکایا ہوتا ہے اور پھر اسی قرآن کو ہندوستانی گانے بھی سنا رہے ہیں. ٹھیک ہے، ایسے بھی برکت لیتے ہیں. جیسے ہم ایک دفعہ ایک دکان پر گئے، اس دکان کا جو مالک تھا وہ اس کی داڑھی بھی تھی. ٹینٹوں کی دکان تھی، کوئی پروگرام تھا ہماری فیملی میں سے کسی کا، شادی وغیرہ کا، تو اس سے ٹینٹ کی بات کرنے کے بہت سال پہلے کی بات. صبح صبح کا ٹائم تھا. ہم جب گئے، انہوں نے تازی تازی دکان کھولی تھی اور تلاوت لگی ہوئی تھی. یہ ایسا واقعہ ہے جو کسی کی روایت نہیں سنا رہا آپ کو، خود ہمارے سامنے ہو. بندے نے داڑھی بھی رکھی ہوئی تو اس نے تلاوت لگائی ہوئی تھی. اب تھوڑی دیر جب تلاوت ہو گئی پھر کم آیا قوالی. اس نے قوالی لگائی. اب کسی وجہ سے کسی کا انتظار تھا یا مجھے یاد نہیں ہے، ہمیں تھوڑی دیر تک بیٹھنا پڑا. اب جب تھوڑی دیر قوالی سنتے سنتے ہو گئی تو وہ جو دکان کا مالک تھا اس کو کھرک شروع کی. کھرک سمجھتے ہیں؟ کھرک بھی وہ کہہ سکتے ہیں، اس کو تروٹ بھی کہہ سکتے ہیں. نشئی کو تروٹ ہوتی ہے نا جب نشہ نہیں ٹائم، تو اس کو اب کھرک سمجھیں یا تروٹ سمجھیں. تروٹ شروع ہو گئی اور بالآخر اس سے برداشت نہ ہوا. اس کو پتا تھا کہ یہ بندہ ایران پڑھتا ہے، طالب علم، ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی کہتا ہے جی ناراض نہ ہو تو تھوڑی جی تھوڑی دیر پشوری نہ کرا. تو ہم نے کہا کہ جی دیر پشوری کیویں کرائیں، تھوڑے جے گانے شانے سنا تیری مہربانی. قوالی لگی رہا کافی ساری سی. ٹھیک ہے، توجہ فرما رہے. تو اس طرح کی برکت ہے بھائی. صبح صبح قرآن سے کام شروع ہو، سارا دن چاہے شیطانی چلتی رہے وہاں پر، یہ سارا برکت ہوتی ہے. اسی لیے اللہ نے، آپ دیکھ لیں، دنیا کی قوموں کے مقابلے میں اس امت کے کاموں میں اتنی برکت ڈالی ہے کہ ہر چیز کی بھیک کافروں سے مانگتے ہیں. ٹھیک ہے، اتنی برکت ڈالی ہے. شروع قرآن ڈال تو پھر فائنلی گانے. ڈرائنگ روم میں جاؤ، گھر میں نظر سے بچانے کے لیے آیت لگی ہوتی ہے، بڑی سوڑی سی پینٹنگ لگی ہوتی ہے. وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ. یہ آیت لگی ہوتی ہے. یہ آیت ویسے نظر واسطے ہے ہی کوئی نہ، ایک تو انداز چکا، لیکن پبلک کو مان دے دے، گال بڑھا لے. ٹھیک ہے، تو وہ لگی ہوتی ہے اور اسی ڈرائنگ روم میں جو ٹی وی پڑا ہوتا ہے اس پہ دب سو دب سارے پٹھے کام ہو رہے ہیں. تو پھر اللہ نے بھی سزا دی اس کے دین کے ساتھ کھلواڑ بنانے کی. پھر وہ بھی سزا دیتا ہے کہ اگر تم بے قدرے ہو تو پھر میری طرف سے بھی فارغ ہو. پھر کھاؤ دھکے اور مانگو بھیک دنیا کی قوموں سے، اور اپنی اسی حالت میں اللہ کی کسی کے ساتھ رشتہ داری تو نہیں. تو برکت کیا ہے؟ قرآن کی برکت کیا ہے؟ وہ نہیں ہے جو ہم لیتے ہیں. اللہ خود اس آیت کریمہ میں بتا رہے ہیں اس کی برکت کیا ہے، کیسے ملے گی قرآن کی برکت.
تو کیا فرمایا؟ کتاب، یہ ایک ایسی کتاب ہے انزلناہ الیک، جسے ہم نے اے رسول آپ کی طرف نازل کیا ہے، مبارک، بابرکت کتاب۔ کس لیے بھیجا ہم نے، کس لیے نازل کی ہے؟ توجہ فرمائیے گا، اس لفظ کو یاد رکھ لیجیے گا، لِيَدَّبَّرُوا آیاتِ، تاکہ یہ لوگ اس کی آیات میں غور و فکر کریں۔ ہر بندہ جو یہاں بیٹھا ہوا ہے سوچے کہ زندگی میں کتنی بار آیات قرآن کے ساتھ یہ کام کیا۔ قرآن لے کے بیٹھے ہو، بے شک نہ چکا ہو اس کو، لیکن کھول کے دیکھا ہو چند آیات کو، غور کیا ہو کہ اللہ کیا فرماتا ہے۔ کتنی دفعہ زندگی میں یہ کام کیا؟ نہیں کیا تو آپ گمراہ ہیں۔ میں لفظ سخت بولتا ہوں، لیکن کبھی کبھی آپ کو پتہ ہے نا، بیماری ڈھیر ہو گئی، ٹھیکہ بھی لانا پڑتا، مریض کو پیڑ ہوتی ہے، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر آپ نے کبھی قرآن میں غور نہیں کیا تو یہی قرآن کہہ رہے جو میری آیات میں تدبر، غور و فکر نہیں کرتے، ان کے دلوں پہ تالے پڑے ہیں۔ یہ اللہ کہہ رہے، کوئی حدیث کی کتاب بھی نہیں ہے کہ اگر مگر ہو جائے، اے سند صحیح ہے تو سند صحیح کوئی نہیں تو فلاں ہے، تو یہ ایسی بات بھی نہیں۔ یہ اس کتاب کے الفاظ ہیں کہ پوری کائنات میں فقط اس کتاب کی یہ سند ہے کہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اور کوئی دنیا کی کائنات کی کوئی کتاب نہیں ہے جس کے بارے میں یہ جملہ بولا جاتا ہوگا کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک، اس لیے کہ خالق کا کلام ہے۔ اور خالق کا احسان دیکھیں کہ اس نے اس کتاب کو محفوظ قرار دے دیا، قیامت تک دین کو تلاش کرنے والوں کے لیے، حق کو تلاش کرنے والوں کے لیے، ہدایت کے طلبگاروں کے لیے اللہ نے فرمایا میں کسی اور کو نہیں ذمہ دے رہا، اس قرآن کی حفاظت میں خود کروں، اور کسی کتاب کے بارے میں یہ ذمہ اللہ تبارک و تعالی نے۔ بس یہ کتاب مبارک ہے، کس لیے نازل ہوئی ہے؟ لِيَدَّبَّرُوا، تاکہ لوگ تدبر کریں۔ تدبر کسے کہتے ہیں؟ غور کرنے کو۔ غور کس لیے کیا جاتا ہے؟ تاکہ بات کو سمجھا جائے، سمجھنے کی کوشش کی جائے۔ لِيَدَّبَّرُوا، کس چیز میں تدبر کریں؟ آیات ہی، اس کی آیات۔ یہاں پر ایک نقطہ سمجھ لیں، ایک نقطہ سمجھ لیں۔ کچھ لوگ ایک بات کرتے ہیں کہ جو صحیح معنی بھی رکھتی ہے اور ایک غلط معنی بھی رکھتی ہے۔ توجہ فرما رہے، سمجھیے گا۔ ایک جملہ میرا غور سے سنیں، آپ نے بھی سنا ہو۔ وہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید اہل بیت کے فرامین کے بغیر سمجھ میں نہیں آتا۔ توجہ کرو، اس جملے کا ایک صحیح معنی ہے اور ایک غلط معنی ہے۔ صحیح معنی سمجھیں گے تو نتیجہ بھی صحیح لیں گے، اور اگر معنی غلط سمجھیں گے تو نتیجہ بھی غلط لیں گے۔ ایک جملہ بعض اوقات بالکل صحیح ہوتا ہے لیکن اس سے مراد غلط لے لی جاتی ہے، اور جب مراد غلط لے لی جائے تو پھر بندے کا بیڑا غرق ہے۔ اس کی بھی مثال سن لیں پہلے۔ جنگ صفین میں جب شامی لشکر نے اتنا عرصہ جنگ ہوتی رہی، ان کو قرآن یاد نہیں آیا، جب مولا کے لشکر سے فائنلی لتر پڑنے شروع ہوئے اور شکست بالکل سامنے نظر آنے لگی تو ان کو کون یاد آیا؟ جس طرح بندہ ہوتا ہے نا، جب تک پیسے جیسے ہوتے ہیں، موج مستی ہر چیز آ رہی ہے، اللہ یاد کوئی نہیں، جیسے کوئی بیماری آئی، کاروبار میں نقصان ہوا، یعنی لتر پڑا، اللہ یاد آیا، ٹھیک ہے نا؟
تو یہ بھی اسی طرح تھے. جیسے ہی فائنل دیکھا کہ اب یہ فائنل لتر پڑ رہے ہیں, اب تو ہم شکست کھا گئے ہیں, تو دھوکہ دیا. جلدی جلدی قرآن جمع کیے جو خیموں میں لشکر میں موجود تھے, اور ان قرآنوں کو نیزوں پر آویزاں کر دیا, نیزوں پہ اٹھا دیا, اور نعرہ لگایا کہ قرآن ہمارے تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا. پہلے یاد کوئی نہیں, قرآن ہمارے تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا. تو اس موقع پر قرآن ناطق نے, کہ جو سب سے بہتر جانتے تھے کہ یہ ظاہر میں قرآن دکھا کر اصل میں کیا کرنا چاہتے ہیں, انہوں نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ یہ جو چمڑا اور سیاہی دیکھ رہے ہو اس کی پرواہ نہ کرو, جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرو, جنگ جاری رکھو. لیکن افسوس کہ کچھ ڈھیر سیاحوں نے, جو مولا علی سے بھی ڈھیر سیانے تھے قرآن اور دین کے بارے میں, انہوں نے کہا کہ ہم نے قرآن سے جنگ نہیں کرنی. یعنی دشمن نے جو دھوکہ دیا اس دھوکے میں آ گئے. ان لوگوں نے ایک نعرہ بلند کیا, انہوں نے نعرہ بلند کیا لا حکم الا للہ, کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا, فیصلے کا اختیار کسی کے پاس نہیں ہے سوائے اللہ کے. جب میرے مولا نے یہ جملہ سنا تو فرمایا کلمۃ حق, یہ جو نعرہ مار رہے ہیں, یہ جو بات کر رہے ہیں, یہ بات حق ہے, لیکن یراد بہل باطل, اس سے جو مراد لے رہے ہیں, جو نتیجہ نکال رہے ہیں, وہ باتیں ہیں. جو جملہ بول رہے ہیں وہ جملہ اپنی جگہ پہ بالکل ٹھیک ہے, لیکن اس جگہ پر جو نتیجہ لے رہے ہیں, اس سے جو معنی لے رہے ہیں, وہ باطل ہے. لا حکم الا للہ, اس کا کیا مطلب ہے؟ بھائی جا کر روکتے ہو, اللہ تعالیٰ آپ تشریف لے اندر پہنتے آ کے فیصلہ کر سکتے, باطل مراد ہے. اللہ کے بتائے ہوئے قانون کے مطابق, قرآن کے مطابق بھی فیصلہ کرے گا تو کون کرے گا؟ جو سب سے بہتر قرآن جانتا ہے. تو اگر وہاں بھی رسول کی حدیث یاد کر لیتے, جو آج بھی شیعہ سنی دونوں کی کتابوں میں صحیح و سند موجود ہے, تو بھی غلطی نہ کرتے. اگر اتنا غور کر لیتے کہ جس علی کے منہ سے یہ جملہ نکل رہا ہے, یہ وہی علی ہے جس کے بارے میں رسول فرما کر گئے تھے قرآن